خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے نا سر. تو خان صاحب کوئی 16 سالہ بقول شیخ رشید کے دوشیزہ ہیں جو ان کو ورگلا دیا. 70 سال ان کی عمر ہے, ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے, سیاست کی ہے, 26 سال جدوجہد کی ہے, تو بچے تھے. نہیں میاں صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, الاعلان آ رہے ہیں, جہاز بھر کے لے کے آ رہے ہیں. جہاز وہاں سے بھر کے لے کے آ رہے ہیں جی, ادھر سے بھی کوئی گاڑیاں بھر کے کوئی آگے جائے گا, بھر کے جاتے رہے ہیں تو سر. جناب تصویر موجود ہے, وہ گاڑی دینے والے نہیں تھے MBS, وہ دعوت پر آئے پاکستان کے دورے پہ. جی سر. پروٹوکول ہوتا ہے کہ مہمان پہلے کھانا شروع کرے, تو خان صاحب نے شیخ رشید کے سٹائل میں, جیسے شیخ رشید بریانی کی پلیٹیں پکڑ کے جلسوں میں ایسے کھا لیتا تھا, خان صاحب ایسا کرتے تھے, تو خان صاحب نے پہلے کھانا شروع کر دیا. یہ بڑی سادگی ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین آج ہم نے گفتگو کرنی ہے, میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں, کیا وہ ڈھیل کے ذریعے آ رہے ہیں, شٹنگ کر کے آ رہے ہیں, یا عوام کے حمایت سے آ رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف اڈیالہ جیل میں ہیں, کیا نواز شریف بھی 21 اکتوبر کے بعد اڈیالہ جیل جائیں گے یا رائیونڈ سیدھے جائیں گے ایئرپورٹ سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے سینئر صحافی ہیں, ہمارے دوست بھائی ہیں, ان کو بھی بہت تجربہ ہو گیا تحریک انصاف کو کوریج کرتے ہوئے, بیٹ رپورٹر کے طور پہ. عمران خان سے بڑی ملاقاتیں ان کی لیڈرشپ سے بڑی ملاقاتیں ہیں, اور یہ 9 مئی کے واقعات کو بھی بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوا. میری مراد ہے اصغر چودھری صاحب. ویلکم جی اصغر چودھری صاحب, آپ کو اسٹوڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور آپ سے ہم پوچھیں گے اور آپ مجھ سے پوچھیں گے. یہ کوئی غیر روایتی سا سٹائل ہے, کوئی وہ نہیں کہ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, میں بھی آپ سے کروں گا. یہ بتائیں کہ عمران خان پاپولر ہے, شک نہیں ہے سر, میری بات مکمل ہو جائے, قابل قبول نہیں ہے. اب اس نے اپنے آپ کو قابل قبول بنانا ہے یا اس نے جہاز پکڑ کے باہر جانا ہے, یہ بتائیں. معلومات ہے. بہت شکریہ تھا صاحب. سب سے پہلے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی بات ہے, اور جو انہیں جانتے ہیں, اگر ان کا وہ جو کرکٹ کا دور تھا جب وہ کپتان تھے اس وقت سے لے کے اب تک دیکھ لیں کہ خان صاحب جس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. بلا شبہ قبولیت تو نہیں ہے, لیکن مقبولیت بہت زیادہ ہے. اور پھر آپ سب سے چیز یہ دیکھیں کہ بطور امہ کے لیڈر ہمیں آج وہ بڑا خلا نظر آ رہا ہے کہ جو چیز مجھے ایک بات یاد آ گئی امہ سے. جی آپ یہ بتائیں کہ کسی امہ کے لیڈر نے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد فوج کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملے کرائے, اپنے کارکنوں کو فوج کے آگے کھڑا کیا؟ یہ بتا دیں. دیکھیں اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اس پہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اکسا رہے تھے, یہ بھی تو ذرا دیکھیں, جو لوگ اکسا رہے تھے. اندر کی بات بتائیں نا, فواد چودھری کے اشارہ, جی میں یہی اسد عمر کی طرف اشارہ. جی بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کی فوٹیج موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ٹویٹ مسلسل کر کے لوگوں کو اکسا رہے تھے, وہ کہاں پر ہے آج؟ اس کا مطلب ہے کہ شکاگو بھاگ گیا نا. جی, تو خان صاحب کو پھنسایا گیا ہے نا سر. تو خان صاحب کوئی 16 سالہ بقول شیخ رشید کے دوشیزہ ہیں جو ان کو ورگلا دیا. 70 سال ان کی عمر ہے, ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے, سیاست کی ہے, 26 سال جدوجہد کی ہے, تو بچے تھے. نہیں, ان چیزوں کی باریکی وہ اعتماد کر لیتے تھے نا سر. آپ خان صاحب کی سادگی کا اندازہ آپ لگا لیں, کسی بھی آج کے آپ اپنے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں, میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے, شہباز شریف صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ وقت دیکھ لیں, اور یہ 3.5 پونے 4 سال عمران خان صاحب کا ہے. سادگی کو آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑی کوئی ڈیگنیٹی بھی آئی ہے نا, تو خان صاحب نے اس کی بھی توازو نہیں کی ہے. تو یہ تو جہاز بھر کے جاتے رہے ہیں. وہ تو جناب تصویر موجود ہے, وہ گاڑی دینے والے نہیں تھے MBS, وہ دعوت پر آئے پاکستان کے دورے پہ. جی سر. پروٹوکول ہوتا ہے کہ مہمان پہلے کھانا شروع کرے, تو خان صاحب نے شیخ رشید کے سٹائل میں, جیسے شیخ رشید بریانی کی پلیٹیں پکڑ کے
جلسوں میں ایسے کھا لیتا تھا خان صاحب ہنسا کرتے تھے تو خان صاحب نے پہلے کھانا شروع کر دیا. یہ بڑی سادگی ہے یار, کیا سادگی ہے یہ پراپرگنڈ. دیکھیں یہی چیزیں خان جیسا لیڈر کیا آپ کو ملے گا سر؟ او بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے موقف کے اوپر وہ کیسے ڈٹا ہوا ہے. کون سا موقف؟ اس کا آج تک آپ بھائی دیکھیں وہ دن کو تقریر کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ہے, رات کو ان کے گھٹنے پکڑ لیتے تھے. یہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر عارف علوی, صدر پاکستان ہے, ان سے پوچھ لیں. اور تو اور دورانی صاحب آج کل بار بار جا رہے ہیں نا, محمد علی دورانی صاحب جی جی فیمس, ان سے جا کے پوچھ لیں نا. رابطے تو رہتے ہیں نا, پھر رابطے توڑ نہیں سکتے. پھر دن کو آپ ان کو کہیں میر جعفر میر صادق, لیکن گالیاں دیں ان کو, اور وہ آپ کے محسن رہے ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ بتائیں نا نواز شریف نے آج تک جنرل ضیاء الحق کے خلاف کوئی بات کی ہے, کوئی تقریر کی ہے؟ وہ کیوں کرتے ضیاء الحق صاحب کے خلاف؟ ضیاء الحق صاحب تو انہیں لے کر آئے تھے سر. ہاں تو عمران خان کو کون لایا تھا؟ عمران خان کو کون لایا تھا؟ باجوہ لائے تھے نا, فیض حمید لائے تھے نا. جی بالکل. ہاں تو پھر لیکن ان کی اپنی بھی تو پارٹی تھی. 2011 میں ذرا تھوڑا سا یہ تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے, خاندانی تربیت کا اثر. جی بالکل, کوئی یہ بھی شک و آپ شبہ دیکھ نہیں. لیں نا. اچھا دوسرا آپ کہہ رہے ہیں سادگی کی بات, جی جی تو ذرا آپ چکر لگائیں نا. فردوس عاشق وان ترجمان ہے جہانگیر ترین کی, جہانگیر ترین سے پوچھ لیں کہ وہ کیسے کیا کیا پہنچاتے تھے. علیم خان خود کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ میں جہاز کا خرچہ بھی میں دیتا تھا, گاڑیوں کے خرچے میں دیتا تھا, کھانے پینے فائدے بھی تو لیے ہیں نا انہوں نے. آپ علیم خان نے کیا فائدہ لیے ہیں؟ کیا فائدہ لیا اپنی سوسائٹی کے حوالے سے. اچھا جناب جہانگیر ترین صاحب کا اگر ایلی چلتا رہا ہے تو چینی کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ چینی میں انہوں نے کیا کچھ نہیں پورا کیا ہے. کون سی چینی؟ یہ جو شوگر والا سارا معاملہ تھا, وہ تو سارے ہی شامل ہیں. پرائسز کا جو معاملہ شوگر میں تھا, تو جہانگیر ترین اکیلا نہیں ہے, سارے ہی شامل ہیں. دیکھیں نا سر, لیکن پھر بھی نا اب یہ فوائد لینے کے لیے اپنے وہ جہاز دیتے ہیں. اب انہوں تو خان صاحب ایسے بندوں کو نہ کرتے نا سر. پہلی بار سی انہیں نہیں سمجھ آئی. تسی بھی سمجھا کرو نا سر جی گل. اوہو میں تانوں گل دسدا وچلی سر چودھری نثار دا نام سنے؟ جی بالکل, بڑے دبنگ قسم کے بڑے پولیٹیکل ورکر ہے. بالکل کوئی 2-2.5 سال پہلے ان کے پاس ایک شخص آئے, کراچی کے بزنس مین کا ایک گروپ آیا, ٹھیک ہے, جو ہر سیاسی بڑے شخصیت کے پاس جاتے ہیں, بریف کیس ان کے ڈرائنگ روم میں یا ان کے بیڈ روم میں پہنچا کے آتے ہیں. وہ آئے, انہوں نے کہا جی آپ سیاسی جماعت بنائیں, آپ کی نواز شریف سے نہیں بن پا رہی, صلح نہیں ہو رہی, تو ہم آپ پہ خرچہ کرتے ہیں. ٹھیک تو ہے. آپ کو پتہ چودھری نثار نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ جو خرچہ کریں گے کل آپ مجھ سے وصول بھی کریں گے تو وہ سیاسی جماعت نہیں بنی. اس میں دیکھیں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میں یہ بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی قدآور شخصیات اس ملک میں سیاسی بہت ہیں, بہت کم ہیں, بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہیں, جو اپنے مفادات کو نہیں دیکھتی ہیں, جس موقف کے اوپر رہتی ہیں اسی تا دم مرگ اسی کے اوپر قائم رہتی ہیں. دیکھیں ابھی وہ ایک خبر آپ نے بھی دی تھی, وہ اپنے شاہد خاقان صاحب والی, وہ کیا ہوا اس کا؟ کیا وہ کوئی ایک جماعت انہوں نے بنانی تھی, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے. وہ حافظ عثمان سے جا کے پوچھے, ان کا ایک پولیٹیکل سیکٹری ہے نا. جی جی وہ مری میں گیا نا لوگوں کے پاس, جی جی وہ ایک ہوتا ہے کھڑ پینچ, ٹھیک ہے, چودھری بڑے فیملیز کے, وہ لوگوں کے پاس گیا, ایک بندے کے علاوہ سب نے انکار کیا کہ اگر پارٹی چھوڑی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. پھر شاہد خاقان صاحب لندن چلے گئے معافی تلافی کے لیے, اور معافی تلافی. ایشو کیا ان کا میاں صاحب کے ساتھ ہے یا مریم بی بی کے ساتھ ہے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا, الیکشن ہار گئے, ان کو ایم این اے بنایا, وہ نہیں چاہتے تھے, ان کی اندر کی خواہش تھی جی جی کہ شہباز شریف عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم نہ بنے, میں بنوں. اچھا دوبارہ پھر ان کی باجوہ صاحب سے بڑی سیٹنگ تھی. اوکے. اور جو وہ مفتاح اسماعیل ہیں, جی جی, باجوہ صاحب کی سیٹنگ تھی ان سے. ٹھیک بھائی ہے, پوری سمجھے نا کہانی. اور لندن گئے تھے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں, تو میاں صاحب نے کہا شاہد صاحب تسی بھی یہ سفارش لے کے آ گئے ہو. تو پھر کلاس ہوئی تھی, تو پھر اس کے بعد موڈ ان کا خراب ہو گیا.
تو اب تو پھر بڑا مشکل ہے ان کا آگے سروائیول. وہ تو مجھے نہیں لگتا وہ الیکشن بھی لڑیں گے. اچھا یہ بتا دیں ذرا, بڑی اچھی آپ نے اس دن بھی ایک خبر دی تھی, میاں صاحب واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ, نیوے ہو گئے, آ رہے ہیں ویسے واپس؟ نیوے ہو کے نہیں آ رہے, چھپ کے نہیں آ رہے, نہ وہ چھپ کے گئے سن. انہیں کچھ آپ یہ بتائیں نا مجھے بھائی, پنجابی بیچ میں آ جاتی ہے, اچھی لگتی ہے ہمیں پنجابی, اپنی زبان ہے, لیکن پروگرام کا فارمیٹ اردو کا ہے اس لیے اردو میں بات کرنی ہے. کیا میاں نواز شریف جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے کچھ سرنگ بنا کے گئے تھے؟ جیلوں میں نہیں رہ سکتے نا. وہ کو بھاگ کے گئے تھے جیل سے. مراد یہ ہے میری حکومت نے خود اجازت دی, میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ دی. یاسمین رحمان بار بار کہتی رہیں, شوکت خانم کے ڈاکٹر سے تصدیق کی, مجھے خود چودھری پرویز الہی صاحب نے بطور سپیکر یہ بات بتائی تھی. ٹھیک ہے, آف دی ریکارڈ بتائی تھی. اب تو وہ معاملہ پرانا ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک دن خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب بڑے پریشان کہ جی یار یہ نواز شریف کا یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے وہ شوکت خانم والے ڈاکٹر کو بھی بھیجا ہے کہ چیک کر کے آؤ کہ یہ جو سرکاری رپورٹیں آئی ہیں تو ٹھیک آئیں. تو پرویز الہی نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب کو جانے دیں, وہ سیریس بیمار ہیں. کیوں ہیں 5 فٹ کی کوٹھڑی میں عمران خان اٹک قلعے میں رہے, اٹک جیل میں ابھی رہے. اٹک قلعے میں نواز شریف نے جیل کاٹی ہے مشرف کی. یہ اٹک جیل میں, اٹک جیل میں رہے نا. اس وقت بھی تو وہ چلے گئے تھے نا باہر میاں صاحب, اٹک قلعے والی میں تو گئے تھے نا یار. تو وہ پھانسی دینا چاہتا تھا نا پرویز مشرف. دیکھو تو پر عمران خان ٹھیک ہے نا, ابھی تک ڈٹا ہوا ہے جیل میں, ابھی تک ڈٹا ہوا ہے نا. آپ یہ کہہ دینا کہ ڈٹا رہے گا تو پھر بات کروں گا میں آپ سے. نہیں بظاہر تو کل جو ان کی فیملی ذرائع سے جو وہ ساری خبر چلی ہے, میں آپ کو ذرا میاں صاحب بات دوسری طرف نکل جائے گی. میاں صاحب آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اعلان آ رہے ہیں, جہاز بھر کے لے کے آ رہے ہیں. جہاز وہاں سے بھر کے لے کے آ رہے ہیں جی. تو ادھر سے بھی کوئی گاڑیاں بھر کے کوئی آگے جائے گا, عوام پبلک عوام. آپ نے مریم نواز کا ایک پروگرام دیکھا تھا کوٹ وہ جو جی دیکھا لاہور میں, جی دیکھا ویک پہ کیا تھا انہوں نے جلسہ جی تیاریوں کے سلسلے میں, وہ ٹریلر تھا. لیکن اس میں بھی تو آپ نے ٹیبل لگا کے تو نیا ٹرینڈ آپ نے کوئی دینے کی ٹیبل کوشش کی ہے سر. ٹیبل اوپر اسٹیج پہ لگے, نیچے کوئی ٹیبل نہیں, اسٹیج تھا. نواز شریف کے لیے پورے پاکستان سے بندے لائے جا رہے ہیں. اور نون لیگ کے جو رہنما تھے نا, جب وزیر تھے تو کارکن آتا تھا تو اس کو دروازہ بند کر دیتے تھے. موبائل پہ آتی تھی کال تو سنتے نہیں ہوتے تھے. پی ایس کو حکم ہوتا تھا کہ کارکن آیا جی کہہ دینا صاحب میٹنگ میں. یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں اسحاق ڈار تو عوامی ہے, میں جو الیکشن لڑ کے آئے تھے. اچھا. اب وہ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں, بھائی جان ہماری عزت رکھیں, اگر آپ ہمارے ساتھ نہ گئے تو ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا. بس سلوگن چینج ہو گیا, ووٹ کو عزت دو کے بجائے کارکن کو عزت دو ہو رہا ہے معاملہ. کارکن کو عزت دو کا ہو رہا ہے. اور ساری چیز ہے کہ کارکن کو لے کے جانا ہے, اور لینڈ کروزر میں نہیں بیٹھنا, بس میں بیٹھ کے جانا لیڈروں نے. یہ نہیں کہ لینڈ کروزر راجہ بازار سے نکلے ٹھیک ہے اور لیڈر جو ہے موٹر وے پہ چلے جائیں اور کارکن جو ہیں جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں. اکٹھے جائیں گے, یہ طے ہو چکا ہے. اور اس کی مانیٹرنگ بڑی سخت ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے مانیٹرنگ؟ مریم نواز, اس کی ٹیم خود, کہ کون کہاں سے آئے گا, کس طرح آئے گا, کیسے جائے گا. یہ ٹیکنالوجی ہے, موبائل ہے بھائی, پورا ڈاٹا جائے گا. کون کتنے بندے لایا, آپ کو پتہ ہے کتنے بندوں کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے وہاں؟ 1 لاکھ بندے کے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے 1 لاکھ بندے کے کھانے کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اچھا, تو پیسے کی ویسے کمی ہے شریف فیملی کے پاس, یہ بتا دیں نا. نہیں لگائیں وہ یار وہ پیسہ, وہ اگر 50 کروڑ 1990 میں شوکت خانم کے لیے نواز شریف دے سکتے ہیں, موڑ کے آپ آ جاتے ہیں سر, وہی وہ شوکت خانم. تو عمران خان کی خود مانا ہوا نا یار, میں تو نہیں کہہ رہا نا عمران خان نے, ٹھیک ہے, میں نے خود چندہ دیا ہوا ہے شوکت خانم کے لیے یار. عمران خان کے ساتھ راولپنڈی کی سڑکوں میں خود گھومتا رہا ہوں. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ وہ ایک اسپتال تھا نا اچھے کاز کے لیے. ہم نے سب سے پہلے عمران خان کو پریس کلب میں بلایا تھا پنڈی میں یار. جی بالکل, اس وقت بالکل یاد ہے مجھے. جی بالکل یاد ہے مجھے. میرا بڑا ان سے رابطہ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 50 کروڑ بار آپ جو ہے نا وہ ان کی نون لیگ. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا پیسہ, اگر اس وقت وہ ایک کاز کے لیے 50 کروڑ اپنے استقبال کے نہیں لگائیں گے, مطلب پیسہ لگے گا ٹھیک ٹھاک. ویسے کیا اطلاع کیا ہے کتنے پیسہ لگ رہا ہے اور کھانے میرا خیال 1 ارب روپیہ لگے گا.
کھانے کے اوپر کتنا کھانے کا تو اب مجھے نہیں پتا کہ اگر بریانی دینی ہے تو پلاؤ بریانی تو دینا بہت ہے. بدنام ہے سر. بریانی تو ہر پارٹی کو کھاتے ہیں یار, یہ بھی لیکن بدنام صرف ادھر پھر بدنامی وہ سوشل میڈیا جو کمپینیں ہیں اس میں بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف بہت بڑا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے. آپ ملک کو فائدہ ہوگا کوئی؟ ملک کو فائدہ ہوگا. آپ 90 کا ٹرن اوور دیکھیں, جی پاکستان کی کرنسی کہاں تھی اور انڈیا کی کہاں تھی, ریکارڈ پہ ہے. جی. جو منموہن سنگھ تھے انہوں نے آئیڈیا اکانومی کی کئی چیزوں کا اس وقت ہم سے لیا اور انڈیا کو کہاں لے گئے وہ. آج انڈیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ جب 1997 میں آئے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو ملک کی دفاع نہیں مضبوط کیا. بالکل. $5 ارب اس وقت پاکستان کو مل رہے تھے. پوچھیں مشاہد حسین سے, ٹھیک ہے, ملتے رہتے ہیں نا, جی جی. پوچھیں ان سے جا کے. تو انہوں نے نواز شریف کی وہ دیکھیں. پھر 13 میں جو حالات تھے, دہشت گردی ختم کی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, اکانومی ٹھیک کی. 13 میں پٹرول کتنا تھا آپ کو پتہ ہے, ڈالر کدھر تھا 17 تک. تو ابھی بھی تو 16 مہینے شہباز شریف صاحب لے کر گئے نا سر. تو وہ سارا گند جو دے گئے تھے نا, تو گند کو صاف کرنے میں 1 منٹ تو نہیں لگتا نا بھائی, ٹائم لگتا ہے نا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اور میری جیبوں کے اوپر ڈاکہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے مارا ہے, جو آج پیٹرول کا, بجلی کا وہ بوجھ ایک ہمارے دلوں کے اوپر پڑتا ہے, ہماری جیبوں کے اوپر اگر پڑ رہا ہے. وہ آپ کا IMF سے معاہدہ نہ ہوتا اصغر چوہدری صاحب, تو آج آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں نا, تو آپ گدھا گاڑی پہ بھی نہیں آ سکتے. یہ تو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, یہ تو بالکل کرتے ہیں. تو یہ خان صاحب نے اس وقت معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی ہوتی نا, تو شاید اتنی سخت شرائط نہیں بننی. آج وہ PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, ترقی کا اشاریہ کہاں جا رہا تھا. چھوڑے وہ کہانیاں یار, کہانیاں بیان کرتے اچھا ہیں. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں, بالکل آخری اگر آپ وقت رہ گیا. گزشتہ دنوں ایک میٹنگ کے اندر میں چلا گیا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, اور وہ مشاورتی میٹنگ اسی حوالے سے تھی لاہور کی. تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں کے لوگ ہیں نا, تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں آپ کی گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا کھانا نہیں چاہیے, ہم اپنی گاڑیاں اور اپنا کھانا لے کر جائیں گے. اور یہ مرزا صاحب کے حلقے کی میٹنگ آپ تھی. کو پتہ ہے وہ اس حلقے سے, اس علاقے کے لوگ نواز شریف سے بہت پیار کرتے ہیں. 2 دفعہ وہاں سے. کیوں؟ جی جی. نواز شریف اس حلقے سے 2 مرتبہ MNA رہے ہیں, MNA بن کے وزیر اعظم رہے ہیں. ٹھیک ہے. حویلیاں سے. جی جی. پھر انہوں نے تحفہ نہیں دیا موٹر وے. ہزارہ پہلے کتنے گھنٹے میں پہنچتے تھے, کتنے خوار بتائیں نا ابھی. نہیں بالکل دیا ہے ہزارہ. خان صاحب نے کوئی پروجیکٹ دیا تھا 4 سال میں, یہ اسلام آباد کے ایک ایکسپریس وے بن رہا تھا, وہ رکوا دیا تھا, جہاں سے آپ اور ہم روز خوار ہو کے جاتے تھے. لیکن خان صاحب دیکھیں نا جی, امہ کے لیڈر ہیں سر, بہت بڑے لیڈر ہیں. پھر مجھے وہی بات یاد آئی تھی, امہ کے لیڈر نے کوئی 9 مئی کیا تھا کسی نے, چھوڑ دینا. ہو گئی ہیں, چلے وہ غلطیاں ہو گئی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پبلک جو ہے وہ نکلے گی اور ایجنڈا میاں صاحب لے کے آپ کے مطابق اکانومی کا کوئی انتقام نہیں, اکانومی ملک کی استحکام. اور ایتھرو ایئرپورٹ پہ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی ڈاکٹر فیصل ہائی کمشنر نے جو تجاویز دیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ریاست کا نمائندہ نواز شریف کو وزیر اعظم کو پروٹوکول دے رہا تھا. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہو چکی ہے. اور ڈیل تو کل ان سے ہونی ہے, نگران حکومت سے ڈیل ہونی ہے. ڈیل تو بہت پہلے ہو گئی تھی یار, جب عمران خان گیا تھا اسی وقت ہو گئی تھی. مطلب ہو گئی تھی, چھوڑ دینا. ستیہ خیرہ نے پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں, پیپلز پارٹی شیئر ہے پورا اس کا یار, شیئر لے گی. پنجاب میں لے گی یا صرف وہ سندھ والا ہی شیئر اسے ملے گا؟ سندھ والے شیئر ہے, پنجاب میں تو پنجاب میں نہیں آنے دیں گے. پنجاب میں تو نون لیگ اور یہ جہانگیر ترین اور باقی کچھ گروپ ہوں گے, آزاد گروپ. KP میں مولانا کو دے رہے ہیں. مولانا کی بھی صورتحال میں ابھی پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا, ابھی لمبا ہو رہا ہے, گفتگو لمبی ہو رہی ہے, تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ناظرین, آج آپ نے سنی گفتگو اصغر چودھری صاحب کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. خان صاحب کیا کر رہے ہیں, میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, واپس آ کے کیا کریں گے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کی طرف سے جو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے پروگراموں کو ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یوٹیوب پہ جا کے بیل آئیکن پہ بٹن دبا دیں, اس کو سبسکرائب کر لیں, اور فیس بک پہ آپ فرینڈ ریکویسٹ بھی ڈال دیا کریں. شکریہ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.